ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ سوشل اسٹیٹس اینڈ رول پر چوتھے لیکچر کے ساتھ ہم حاضر ہیں۔ اس سے پہلے لیکچر میں آپ نے سوشل اسٹیٹس اور اس کی تفصیلات کے بارے میں جان لیا۔ اب ہم آتے ہیں معاشرتی کار منصب یعنی سوشل رول کی طرف۔ ہر منصب کا ایک کار منصب ہوتا ہے۔ کار منصب کے بغیر سوشل اسٹیٹس کا یا معاشرتی منصب کا کوئی مفہوم نہیں ہے۔ آپ سمجھ لیں کہ کار منصب کے بغیر معاشرتی منصب بے جان ہے، بے روح ہے، اس کا کوئی معنی نہیں۔ اس کی تعریفوں میں جان میشونس نے بیان کیا ہے کہ معاشرتی منصب کی بنیاد پر متوقع رویہ معاشرتی کار منصب ہے۔ خاص منصب رکھنے کی بنا پر اس سے جو متوقع رویہ ہے، جس رویے کی توقع رکھی جاتی ہے، وہ رویہ دراصل اس کا کار منصب ہے، مطلوبہ کار منصب ہے۔ آئن رابرٹسن کہتے ہیں کہ کسی خاص منصب سے منسوب ذمہ داری اور عمل کو کار منصب کہا جاتا ہے۔ خاص منصب سے منسوب ذمہ داری اور عمل، جیسے ڈاکٹر ہونا، انجینئر ہونا، اس کے کار منصب کی بنا پر ہے۔ ڈاکٹر ہونے کی بنا پر اس نے کیا کرنا ہے، انجینئر ہونے کی بنا پر اس نے کیا کرنا ہے، مستری یا میکینک ہونے کی بنا پر اس نے کیا کرنا ہے۔ تو آپ سمجھ لیں کہ مختصراً معاشرتی منصب کی عملی شکل کا نام کار منصب ہے۔ یعنی معاشرتی منصب اگر تھیوری ہے تو کار منصب ڈائنامکس ہے۔ ایک طرف تھیوری ہے اور دوسری طرف پریکٹیکل ہے۔ تو معاشرتی منصب کی عملی شکل کا نام، پریکٹیکل کا نام کار منصب ہے۔ کار منصب کی کچھ حالتیں ہیں۔ یہ ڈسکشن ضروری ہے کار منصب کو بہتر طور پر سمجھنے کے لیے۔ کچھ تصورات ہیں، ان کی وضاحت ضروری ہے۔ مجموعہ کار منصب، رول سیٹ۔ ایک ہی کار منصب کے، ایک ہی منصب کے کئی کار منصب ہوتے ہیں، اسے رول سیٹ کہا جاتا ہے۔ کار منصب کا دباؤ، کہ کئی کار منصب کی ادائیگی کے دوران فرد دباؤ یا ذہنی کشمکش محسوس کرتا ہے، جسے رول سٹرین کہا جاتا ہے۔ اور کار منصب کا تصادم، رول کنفلکٹ، دو یا دو سے زیادہ کارہائے مناصب کا آپس میں ٹکرانا رول کنفلکٹ کہلاتا ہے۔ اس کی تفصیل پر ہم گفتگو کرتے ہیں۔ مجموعہ کار منصب کیا ہے؟ رول سیٹ کیا ہے؟ ایک معاشرتی منصب سے جڑے تمام کار منصب رول سیٹ کہلاتے ہیں۔ ایک معاشرتی منصب سے جڑے کار منصب، جیسے آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو اسٹوڈنٹ ہونا آپ کا ایک معاشرتی منصب، اس معاشرتی منصب سے جڑے بہت سارے کار منصب ہیں۔ جیسے آپ کو کالج کی وردی میں کالج آنا چاہیے، آپ کو ریگولر اور پنکچوئل ہونا چاہیے، آپ کو اپنے اساتذہ کا تابعدار ہونا چاہیے، اور آپ کو اپنے کالج کے رولز اور ریگولیشنز کا پابند ہونا چاہیے۔ ایک منصب یعنی کالج کا اسٹوڈنٹ ہونے کی بنا پر یہ سب آپ کے کارہائے منصب، جیسے استاد ہونا، ڈاکٹر ہونا، بیوی، اولاد ہونا یا طالب علم ہونا، مختلف منصب ہیں اور ان کے مخصوص کارہائے منصب کا سیٹ موجود ہے، اور ان سب کو آپ مجموعی طور پر رول سیٹ کہتے ہیں۔ کار منصب کا دباؤ، رول سٹرین۔ ایک یا ایک سے زیادہ کارہائے منصب ادا کرتے ہوئے آپ دباؤ محسوس کرتے ہیں، ذہنی کشمکش محسوس کرتے ہیں، تو اس کیفیت کو رول سٹرین کہا جاتا ہے۔ عام طور پر اس میں نااہلی اور کامچوری کا دخل ہے۔ ممکن ہے کسی شخص کے لیے کار منصب کے دباؤ کا مرحلہ، ٹکراؤ کا مرحلہ نہ ہو، لیکن وہ ایک ہی بڑی فراغت میں بھی ایک ہی کار منصب ادا کرتے ہوئے وہ دباؤ محسوس کرے۔ اس کا تعلق اس کی سستی، کاہلی اور نااہلی سے ہوتا ہے۔ عام طور پر کار منصب کے حامل شخص کی نااہلی سے ہوتا ہے۔ وہ ذہنی کشمکش اور دباؤ جو کارہائے منصب کی ادائیگی کے سلسلے میں پیدا ہوتا ہے، اس کی وجوہات کیا ہے؟ رول سٹرین کی وجوہات کیا ہے؟ کار منصب میں دلچسپی نہ ہونا۔ ایک اسٹوڈنٹ ہونے کی بنا پر کچھ کار منصب رکھتا ہے۔ اسٹوڈنٹ تو وہ ہے، لیکن اس کو اپنے کارہائے منصب میں دلچسپی نہیں ہے، تو پھر پڑھنے میں،
کالج میں ریگولر اور پنکچوئل رہنے میں، اور کالج کے قواعد و ضوابط کی پابندی کرنے میں اسے ذہنی دباؤ محسوس ہوگا، اسے الجھن محسوس ہوگی۔ دیگر کار منصب درپیش ہونا، ایک سے زیادہ کارہائے منصب آپ کو درپیش ہوں، جیسے آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو اسٹوڈنٹ ہونے کے کار منصب، اپنے گھر کے فرد ہیں تو گھر کی ذمہ داریاں، آپ کچھ لوگوں کے دوست ہیں تو دوستوں کی سنگت کی ذمہ داریاں، آپ کسی ٹیم کے کھلاڑی ہیں تو اپنے کلب کی ذمہ داریاں، تو ان کارہائے منصب کے آپس میں الجھنے کی بنا پر رول اسٹرین پیدا ہوتا ہے، کار منصب کا دباؤ پیدا ہوتا ہے۔ منصوبہ بندی اور سلیقے کی کمی، عام طور پر رول اسٹرین میں سب سے بڑا فیکٹر یہی ہے۔ لوگ بے ہنگم انداز میں اپنے کارہائے منصب ادا کرتے ہیں۔ اگر درست وقت اور درست مقام پر منصوبہ بندی کے ساتھ سلیقے کے ساتھ کارہائے منصب ادا کیے جائیں تو رول اسٹرین کی نوبت نہیں آئے گی۔ وسائل اور استعداد کی کمی بھی رول اسٹرین کی ایک بڑی وجہ ہے۔ بعض معاشرتی منصب ادا کرنے کے لیے وسائل کی ضرورت ہوتی ہے اور مخصوص استعداد کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر وہ ریسورسز موجود نہ ہو، اگر وہ کیپیبلٹی موجود نہ ہو تو پھر رول اسٹرین کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ کار منصب کا تصادم، رول کنفلکٹ، دو یا دو سے زیادہ رولز ایک دوسرے کی ادائیگی کے راستے میں رکاوٹ بننے لگے تو اس کیفیت کو آپ رول کنفلکٹ کہیں گے۔ رول کنفلکٹ جب ایک کار منصب دوسرے کار منصب کی ادائیگی کا راستہ روکنے لگے تو اس کیفیت کو رول کنفلکٹ کہا جاتا ہے۔ اس کی بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں، جیسے ایک ڈاکٹر جو اپنے کلینک پہ مریضوں کو وقت دیتا ہے، جب وہ اپنے کلینک پہ کام کر رہا ہوتا ہے تو اس وقت اس کے گھر کے کارہائے منصب، جیسے شوہر ہونا اس کا کار منصب ہے، بچوں کا باپ ہونا اس کا کار منصب ہے، کچھ لوگوں کا دوست ہونا اس کا کار منصب ہے، کسی تنظیم کا ممبر ہونا اس کا کار منصب ہو سکتا ہے، تو وہ کارہائے منصب رک رہے ہوں گے۔ فرض کر لیں کہ وہ مریضوں کو دیکھ رہا ہے، یعنی اپنا کار منصب ادا کر رہا ہے، اس دوران اس کا بچہ مچل جائے اور کہے کہ ابو مجھے کہیں کسی پارک میں گھمانے کے لیے لے جائیں، تو اس بچے کا باپ ہونے کی بنا پر بچے کی بات ماننا، بچے کو انٹرٹین کرنا اس کے کار منصب میں شامل ہے۔ اب اس کا ایک کار منصب دوسرے کار منصب سے ٹکرا رہا ہے، اس کیفیت کو رول کنفلکٹ کہا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک طالب علم جو تعلیمی ادارے کا فرد ہونے کی بنا پر، اسٹوڈنٹ ہونے کی بنا پر وہ مخصوص منصب رکھتا ہے، اس کے گھر کے کچھ کام کاج ہوتے ہیں، تو گھر کے کام کاج اگر اس کے اسٹوڈنٹ ہونے کے کاموں سے الجھنے لگے تو اس کیفیت کو آپ رول کنفلکٹ کہا جاتا ہے۔ آج کے دور میں رول کنفلکٹ کی کیفیت زیادہ ہے۔ اس زمانے کی جنریشن کو سوشالوجی کی زبان میں سینڈوچ جنریشن کہا جاتا ہے۔ سینڈوچ یعنی یہ جنریشن جو اس وقت گھر گرہستی سنبھال رہا ہے، یعنی جن کے بوڑھے ماں باپ بھی ہیں، جن کا تعلق پچھلے روایتی زمانے سے ہے، اور جن کے بچے ہیں جو آج کے ڈیجیٹل ایج کے ہیں، اور وہ خود درمیان میں پرانی اور نئی نسل کے درمیان میں سینڈوچ ہو چکے ہیں۔ سینڈوچ جنریشن یعنی بوڑھے ماں باپ کے اپنے تقاضے ہیں، ان کے اپنے جذبات ہیں، ان کی اپنی دلچسپیاں ہیں، اور جدید زمانے کے ڈیجیٹل ایج کے بچوں کے اپنے تقاضے ہیں، ان کی اپنی ضروریات ہیں۔ تو نئی اور پرانی روایات کے درمیان میں ایک جنریشن سینڈوچ ہو چکی ہے، پریس ہو چکی ہے۔ کار منصب کے تصادم کی وضاحت کے بعد ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کار منصب کے تصادم کی وجوہات کیا ہیں۔ وائی سوشل رولز کنفلکٹ ود ایچ ادر، کارہائے منصب ٹکراتے کیوں ہیں، مسئلہ کیا ہے؟ تو کار منصب کے تصادم کی وجوہات میں پہلی وجہ متضاد توقعات ہے۔ ایک یا ایک سے زیادہ معاشرتی منصب رکھنے کی بنا پر کسی شخص سے مختلف توقعات کی جاتی ہیں۔ سینڈوچ جنریشن کی مثال میں ہم نے یہ بات واضح کی کہ
पुरानी जनरेशन की कुछ तवक्कुआत हैं, नई जनरेशन की कुछ तवक्कुआत हैं। मुतज़ाद तवक्कुआत की बिना पर रोल कन्फ्लिक्ट होता है, रोल्स आपस में टकराने लगते हैं। दोस्तों की संगत और माँ बाप के तकाज़े। किसी शख्स के माँ बाप चाहते हैं कि बच्चा या औलाद उन्हें वक्त दे, घर पे रहे, घर के कामों में ज़्यादा जिम्मेदारी का मुजाहरा करे। बैक वक्त उस शख्स के कुछ दोस्त भी हैं जो सैर सपाटे के शौकीन हों, दोस्तों के साथ ज़्यादा वक्त गुजारने के मुतकाज़ी हों, तो उस कैफियत को भी आप मुतज़ाद तवक्कुआत की कैफियत कह सकते हैं कि अपोजिट, ये एक्सपेक्टेशंस, ये तवक्कुआत कंट्राडिक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ टकरा रहे हैं कि आदमी क्या करे, माँ बाप की बात माने या दोस्तों की बात माने। तो इस कैफियत की बिना पर कार्य मनसब का तसादुम होता है। मुतज़ाद मुसाबक़त का दबाव, कंपटीशन का दबाव होता है। ज़माना बड़ा तेज़ हो चुका, ज़माने की रफ्तार बड़ी तेज़ हो चुकी, मुसाबक़त का दबाव है। अच्छी तालीम हासिल करना, अच्छे स्कूलों में और कॉलेजों में पढ़ना, ज़्यादा कमाना ताकि ज़िंदगी की ज़्यादा बेहतर सहूलियात हासिल की जा सकें। तो समझ लें कि आप स्टूडेंट हों, आप कारोबारी हों, आप मुलाजिम हों, जिस माशरती हैसियत के भी आप हामिल हों, आपको दबाव, मुसाबक़त के दबाव का सामना है, कंपटीशन का सामना है। तो उस कंपटीशन के माहौल ने भी माशरती कार्य मनसब के तसादुम के बड़े असबाब पैदा किए हैं। नाकाफ़ी तरबियत, हर कार्य मनसब की तरबियत कम व बेश ज़रूरी है। तालिब इल्म होने की बिना पर, उस्ताद होने की बिना पर, डॉक्टर या इंजीनियर होने की बिना पर, वकील या आलिम दीन होने की बिना पर, मिस्त्री या फिर मैकेनिक होने की बिना पर, दर्जी हो, हज्जाम हो, कोई भी माशरती मनसब हो, या फिर वो मनसब जो बायोलॉजिकली डिटरमिन होते हैं, जैसे बीवी होना, बाप होना, बेटा होना, इन सब माशरती मनासिब के मखसूस कारहाय मनसब हैं। उन कारहाय मनसब की अदायगी की तरबियत होनी चाहिए। तरबियत आदमी खुद हासिल करे या फिर कोई और उसे तरबियत दे, तरबियत ज़रूरी है। जहाँ पर कार्य मनसब की तरबियत काफ़ी नहीं होगी, वहाँ पर कार्य मनसब टकराएंगे आपस में। मनसूबाबंदी की कमी मेरे ख्याल में सबसे बड़ी वजह यही है। कार्य मनसब को दुरुस्त वक्त और मकाम पर अदा न करना कार्य मनसब के तसादुम की सबसे बड़ी वजह है। जैसे मैं आपको मिसाल दूँ, इस वक्त आप सोशल स्टेटस एंड रोल पर ये लेक्चर सुन रहे हैं। आप पूरी तवज्जुह से ये लेक्चर सुनेंगे, यानी दुरुस्त वक्त इस वक्त और मकाम यानी इस जगह पर आप ये लेक्चर गौर से सुनेंगे तो ये लेक्चर आपकी समझ में आ जाएगा और आपको दोबारा किताब खोल के पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दुरुस्त वक्त और मकाम पर आप अपना सोशल रोल अदा कर रहे हैं, माशरती कार्य मनसब अदा कर रहे हैं। लेकिन ये लेक्चर सुनते हुए या क्लास में लेक्चर सुनते हुए आप दोस्तों से खुसुर फुसुर करते रहें, मोबाइल से छेड़ते रहें, तो आपकी तवज्जुह लेक्चर पर दुरुस्त नहीं रही, आप लेक्चर पर फोकस नहीं रहे, नतीजतन लेक्चर आपकी समझ में नहीं आएगा और आपको ये लेक्चर या तो दोबारा सुनना पड़ेगा या किताब में देख के इसे अच्छी तरह से समझना होगा। दुरुस्त वक्त और मकाम पर कार्य मनसब अदा न करना बहुत सारी मुसीबतों की बुनियाद और कार्य मनसब के तसादुम की बहुत बड़ी वजह। आप क्लास में लेक्चर सुनते हो, गौर से लेक्चर सुने, यानी हम सोशियोलॉजी की ज़ुबान में बात करें तो आप क्लास में अपना कार्य मनसब दुरुस्त अदा करें तो आपको घर पर किताब खोल के बैठने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वहाँ पर आप घर का वक्त घर के कामों यानी घर के कारहाय मनसब की अदायगी पर दुरुस्त तरीके से दे सकते हैं। लिहाजा मनसूबाबंदी की कमी, कार्य मनसब की अदायगी की मनसूबाबंदी की कमी कार्य मनसब के तसादुम की बहुत बड़ी वजह है। मनासिब की बहुतात, एक शख्स के बहुत सारे माशरती मनसब हो। आम तौर पर सादा देही ज़िंदगी में फ़र्द के माशरती मनासिब कम होते हैं। अगर आप मसरूफ़ शहरी ज़िंदगी में ज़िंदगी गुजार रहे हो तो वहाँ पर आपके माशरती मनसब भी बढ़ जाएंगे। जब आपके माशरती मनसब बढ़ जाएंगे तो माशरती कार्य मनसब बढ़ जाएंगे।
دن اور رات کے 24 گھنٹوں میں کوئی اضافہ نہیں ہو رہا، لیکن آپ کے کارہائے منصب میں اضافہ ہو رہا ہے، تو آپ کے کارہائے منصب میں منصب کی بہتات کی بنا پر کار منصب کی بہتات کار منصب کے تصادم کی ایک وجہ۔ کار منصب بر وقت ادا نہ کرنا، اس پر بات ہوئی۔ منصوبہ بندی میں جزوی طور پر اس کا ذکر آیا کہ آپ درست وقت اور درست مقام پر کار منصب ادا کریں تو تصادم نہیں ہوگا، درست وقت اور درست مقام پر کار منصب ادا نہ کریں یا کار منصب کی ادائیگی میں آپ کوتاہی کریں گے تو پھر آپ کا وہ کار منصب دیگر کارہائے مناصب کے ساتھ ٹکرائے گا۔ معاشرتی تغیر، مصروف شہری زندگی کا بھی ذکر آیا کہ شہری زندگی بڑی مصروف ہے اور بڑی تیز رفتار ہے، یہاں پر کارہائے منصب کے ٹکرانے کی بڑی وجوہات موجود ہیں۔ معاشرتی تغیر، معاشرہ بدل رہا ہے اور یہ تبدیلی ناگزیر ہے۔ معاشرتی تغیر کے پہلو میں بہت سارے مسائل اور تبدیلیاں موجود ہیں۔ معاشرہ بدل رہا ہے تو کار منصب کے تصادم کی وجوہات بھی بڑھ رہی ہیں۔ مشترکہ خاندان، جوائنٹ فیملی، مشترکہ خاندان میں بھی فرد کے منصب زیادہ ہوتے ہیں۔ ایک شخص بیٹا ہے، بھتیجا بھی ہے، شاید وہ پوتا بھی ہو کسی کا بیک وقت، چچا ہو، تایا ہو، ماموں بھی ہو، تو یہ سارے کارہائے منصب، یہ سارے منصب اپنے مخصوص کارہائے منصب رکھتا ہے۔ تو مشترکہ خاندانی نظام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کار منصب کی وجوہات میں سے ایک یہ بھی ہے۔ مشترکہ خاندان کی بجائے اگر آپ سادہ خاندان میں رہتے ہو، نیوکلیئر فیملی میں رہتے ہوں، تو وہاں پر آپ کے منصب کم ہو گئے، منصب کم ہو گئے تو نتیجتاً آپ کے کارہائے منصب بھی کم ہو گئے، لہٰذا کارہائے مناصب میں ٹکراؤ کی کیفیت کم ہو جائے گی۔ کار منصب کے تصادم کا تدارک کیسے کیا جا سکتا ہے؟ آپ کیسے سدباب کریں گے کہ آپ کے کارہائے منصب نہ ٹکرائے؟ تو اسی فہرست پر ہم دوبارہ نظر ڈالیں تو اسی میں درمیان میں یہ گفتگو بھی ہو گئی کہ کچھ چیزوں کو، باتوں کو مینیج کر کے ہم کار منصب کے تصادم سے بچ سکتے ہیں۔ جیسے متضاد توقعات سے اجتناب کیا جائے، آپ ایوائڈ کریں، متضاد مختلف نوع توقعات آپ نہ رکھیں دوسروں سے، اور خود پر بھی وہ توقعات نہ رکھنے دیں، آپ ان متضاد توقعات کا اپنے آپ کو شکار ہونے نہ دیں۔ مسابقت کے دباؤ کو ذرا پرے رکھیں۔ کہتے ہیں کہ کم آمدنی میں آدمی قناعت کے ساتھ بہتر زندگی گزار سکتا ہے، بیجا توقعات کی بنا پر وہ پریشانی کا شکار ہوگا۔ آپ کار منصب کی درست تربیت حاصل کریں، سمجھنے کی کوشش کریں تو بھی بہت ہے۔ طالب علم ہونے کی بنا پر، اپنے ماں باپ کے بیٹے ہونے کی بنا پر، اپنے دوستوں کے دوست ہونے کی بنا پر، اپنی ٹیم کے کھلاڑی ہونے کی بنا پر، اپنے دفتر کے ملازم ہونے کی بنا پر آپ اپنے کارہائے منصب کو سمجھیں، کار منصب کے تصادم کی کیفیت کم ہو جائے گی۔ منصوبہ بندی کی جائے، اس کے بعد مختلف معاشرتی سرگرمیوں میں اپنی پارٹیسپیشن پر، اپنی شرکت پر نظر ڈالیں کہ کیا مختلف نوع سرگرمیوں میں آپ کا ہونا ضروری ہے۔ ایک بار آپ نظر ثانی کریں گے تو ممکن ہے کہ آپ کی بہت ساری مصروفیات کم ہو جائیں اور اس کے نتیجے میں کار منصب کا تصادم بھی کم ہوگا۔ کار منصب کو درست وقت اور مقام پر ادا کیا جائے، کوشش کی جائے کہ آپ گھر کا کام گھر پہ کریں، کالج اور یونیورسٹی کا کام کالج اور یونیورسٹی میں کریں، دفتر کا کام دفتر میں کریں، دفتر کا کام گھر لے کے نہ آئیں، مریضوں کو کلینک پر دیکھیں، مریضوں کو گھر پہ نہ بلائیں۔ درست وقت اور مقام پر کار منصب ادا کیا جائے تو کنفلکٹ کا خطرہ ٹل جائے گا۔ مصروف شہری زندگی، اگر آپ شہر میں رہتے ہیں تو شہری زندگی سے تو کوئی مفر نہیں، لیکن وہاں پر بھی آپ اپنی مصروفیات پر نظر ثانی کر سکتے ہیں اور جو چیزیں مینیجیبل ہوں، جن چیزوں کی اصلاح کی جا سکتی ہو، آپ ان کی اصلاح کریں۔ معاشرتی تغیر آپ کے بس میں نہیں ہے، آپ کے ارد گرد کا ماحول بدل رہا ہے، معاشرہ بدل رہا ہے، تو بدلتے ہوئے معاشرتی حالات کے ساتھ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر کے اپنے لیے بہتر اور قابل عمل مصروفیات اپنائیں۔ معاشرتی کار منصب کے تصادم کی کیفیت کم ہو جائے گی۔ مشترکہ خاندانی نظام، اگر آپ بہت بڑے مشترکہ خاندان میں رہتے ہیں تو آپ یا آپ کے گھر کے دیگر ذمہ دار
حالات کی نزاکت اور پیچیدگی کو سمجھتے ہوئے بہتر فیصلے کر سکتے ہیں کہ خاندان کو سپلٹ کیا جائے، تقسیم کیا جائے، تاکہ لوگوں کی ذمہ داریاں کم ہوں اور مختلف کارہائے منصب آپس میں نہ ٹکرائیں۔ کار منصب کے تصادم کے تدارک کے سلسلے میں اسی فہرست پر ہم نے نظر ڈالی اور یہ گفتگو ہوئی۔ کار منصب کے تصادم کے اثرات کیا پڑتے؟ مختلف کارہائے مناصب ٹکرا رہے ہیں۔ عام طور پر آپ لوگوں کے بارے میں دیکھیں گے کہ آپ کبھی ان سے پوچھیں، اپنے کسی دوست سے، کہ کیا بات ہے یار آج کل نظر نہیں آتے، تو وہ کہے گا کہ ٹائم ہی نہیں ملتا، وہ وقت کی کمی کا رونا روئے گا۔ ممکن ہے آپ کا وہ دوست بڑا فارغ بیٹھا ہو، اس کی کوئی زیادہ گہری مصروفیات نہ ہو، پھر بھی وہ اپنے آپ کو مصروف سمجھتا ہے، اس لیے کہ شاید وہ اپنے کارہائے منصب مینیج نہیں کر رہا۔ یعنی ہم بیک وقت بہت سارے ادھورے کارہائے منصب کا دباؤ ذہن پہ لے کے بیٹھتے ہیں، ہم اپنے آپ کو بہت زیادہ مصروف محسوس کرتے ہیں، جبکہ ہم سے کوئی کام نہیں رہا۔ تو ذہنی انتشار کار منصب کے تصادم کے اثرات میں سے ایک ہے کہ فرد ذہنی انتشار کا شکار ہو جاتا ہے کہ کیا کرے اور کیا نہ کرے۔ برداشت اور تحمل کی کمی، اس ذہنی انتشار کے نتیجے میں فرد برداشت اور تحمل سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، وہ مزاجاً چڑچڑا ہو جاتا ہے۔ نئے کار منصب کو اپنانے سے ہچکچاہٹ، نئی ذمہ داری ڈالی جائے، کسی نئی معاشرتی شرکت کی طرف دعوت دی جائے تو کار منصب کے تصادم کا شکار شخص وہاں پر ہچکچاہٹ محسوس کرے گا، وہ نئی ذمہ داری اپنانے سے ڈرے گا، معمولات کی خلاف ورزی کرے گا۔ اگر آپ بڑے نارمل انداز میں اپنے کارہائے منصب ادا کر رہے ہوں تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن کارہائے منصب کی ادائیگی میں آپ الجھ گئے ہوں، ان کے تصادم میں آپ الجھ گئے ہوں، رول سٹرین اور رول کنفلکٹ کی شدید کیفیت سے دوچار ہوں، تو پھر یہ ممکن ہے کہ آپ سوشل نارمز کو، یعنی قانون اور دیگر معاشرتی معمولات کو آپ وائلیٹ کریں، آپ انہیں توڑیں۔ معاشرتی بدنظمی، جب لوگ رول کنفلکٹ کی بنا پر معمولات کی خلاف ورزی کریں گے تو نتیجتاً سوشل ڈس آرڈر پیدا ہوگا، معاشرتی بدنظمی پیدا ہوگی۔ تو یہاں پر یہ گفتگو معاشرتی منصب اور کار منصب کے حوالے سے ہم سمیٹتے ہیں۔ یہ بات آپ سمجھ لیں کہ معاشرتی کار منصب سے مکمل اجتناب شاید ممکن نہیں۔ میں یہاں پر آپ کو لیکچر دے رہا ہوں، ممکن ہے کہ میرے بچے مجھے فون کر رہے ہوں اور مجھے جلدی گھر بلا رہے ہوں۔ کار منصب کے تصادم کی ایک کیفیت ہے، آپ کار منصب کے تصادم سے مکمل ایوائڈ نہیں کر سکتے، لیکن کار منصب کے تصادم کے امکانات کو کم سے کم کر سکتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے معاشرتی منصب اور کار منصب، سوشل سٹیٹس اینڈ رول کی تفصیلات کو اچھی طرح سمجھ لیا ہوگا۔ بیسٹ آف لک، خدا حافظ۔